اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن فاروقی صاحب، ہم آپ کے اور آپ کے چینل کے بے حد مشہور ہیں کہ جب بھی کوہستان میں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ وہاں پہ پہنچتے ہو، اور ان دنوں میں تو آپ بڑے چمک دمک میں ہو، پھر قوزلالے کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا۔ تو میں آپ کے اس چینل کی وساطت سے حالیہ آپ کو پتہ ہے کہ اوپر ہمارے کوہستان کمیلہ میں ایک دفتر جلا ہے جس کی بہت بڑی افواہیں ہیں، اور ان افواہوں کے بارے میں نے آج مناسب سمجھا میر غزن سکندر صاحب، ضیاء صاحب اور میرے دیگر بھائی بھی ہیں میرے ساتھ، تو کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے چینل کی وساطت سے ہم اپنے حکومت کے آگے، اپنے بڑوں کے آگے، اپنے عوام کے آگے ان چیزوں کو لانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے جیسے کہ ہم کسی پارٹی سے بھی وابستہ ہیں، ہم لوگ، میں قومی وطن پارٹی سے ہوں، ضیاء بابا تحریک انصاف سے ہیں، میر سکندر صاحب بھی تحریک انصاف سے ہیں، اور میرے یہ بھائی بھی کسی نہ کسی پارٹی سے وابستہ ہیں۔ تو حالیہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک دفتر یا جلا یا جلایا گیا، اس کا بہت بڑا ایشو بنا ہے کوہستان کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دفتر بھی جلتے ہیں، گھر بھی جلتے ہیں، اور ان کا کوئی مالک بھی ہوتا ہے، وہ مالک پوچھتا بھی ہے حکومت سے بھی، اور کسی نے جلایا ہو اس سے بھی۔ تو یہ جو پراپرٹی تھی یہ حکومت کی ہے، لیکن یہ بنایا گیا تھا ہمارے عوام کے فائدے کے لیے، بہتری کے لیے۔ اس کے اندر ہو سکتا ہے ہمارے کئی فائدے کی چیزیں بھی پڑی ہوں۔ وہ جلا تو ہم آپ کے اس چینل کی وساطت سے حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، پرزور اپیل کرتے ہیں کہ خدا را اس کی چھان بین کی جائے، اس کے اوپر انکوائری بٹھائی جائے، اس کے اوپر کمیشن بٹھایا جائے، تاکہ جس نے جلایا یا یہ خود جلائے اس کے تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ حالیہ ڈی او صاحب کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اس کو ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں بھی کافی کمیشنز، میں نے کل دوست گن رہا تھا، یہ 6واں کمیشن مقرر ہو رہا ہے۔ تو آیا حکومت سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ جلد سے جلد ایک کمیشن مقرر کرے، اور اس کمیشن کے ذریعے اس معاملے کی تہہ تک پہنچیں، جو سزاوار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ کہ اس حلقے کا ایم پی اے ہیں ہمارے دیدار خان صاحب، میں اس سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس معاملے میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، کیونکہ وہ ہمارے نمائندے ہیں۔ وہ بھی حکومت کو کہے تاکہ جلد سے جلد جس نے بھی جلایا یا جلائے اس کے تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ حسن فاروق بھائی کہ کوہستان میں جب بھی مسائل ہوتے ہیں تو آپ ان تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور ان کو پھر میڈیا پہ لے آتے ہیں عوام کی نظروں میں۔ حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پہ کافی مقدار میں افواہیں گردش کر رہی ہیں، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو بات کی جتنی حیثیت ہوتی ہے یا بات جس زاویے میں ہوتی ہے، لوگ اس بات کو اس حیثیت سے یا اس زاویے سے نکال کے کسی اور سمت لے جاتے ہیں۔ چونکہ ٹی ایم اے کا آفس جل گیا ہے، سرکاری املاک کا نقصان ہوا ہے، یہ آفس کل کے لیے دوبارہ بن جائے گا، اور ہمیں اعتماد ہے کہ سرکار اپنے تھرو بھی اس کو بنائے گی بھی، تو پھر آگے اس کے جلانے کے ذمہ داران ہیں یا جلنے کے جو محرکات ہیں ان کو بھی عوام کے سامنے لائے گی۔ میں اس سلسلے میں ہمارے کمشنر صاحب، ہمارے ڈی سی صاحب پہ اعتماد کا اظہار بھی کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ سرکار اپنے تھرو پہ ایسے افسران کا چناؤ کر لے جن کے بارے میں وہ خود معتمد ہو۔ ہماری ضلعی ایڈمنسٹریشن جن افسران پہ معتمد ہوگی، ہمیں ان پہ اعتماد ہے، اور انشاءاللہ بس اس ذریعے سے اور اس ترتیب سے انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے۔ جو انکوائری رپورٹ ہوگا عوام کے سامنے آئے گا تو اسی پر ہم انشاءاللہ مطمئن ہوں گے، عمل بھی کر لیں گے۔ ہاں، یہ کچھ چیزیں ہم ابھی سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانک میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایسے مسائل کو اپنی انا کا مسئلہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سرکاری املاک جو ہیں یہ سرکار کی ملکیت ہیں، اور یہ عوام کا اثاثہ ہیں۔ عوام کا اثاثہ اور سرکاری ملکیت کی جو چیزیں ہیں ان کا کوئی والی یا کفیل نہیں ہے۔ ہاں، کفیل کہا جا سکتا ہے،
تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اس کی کفیل، یا پھر ڈویژنل لیول پہ ہمارا کمشنر صاحب ہوتا ہے. تو ہماری اپیل وزیر اعلیٰ صاحب تک ہے کہ یہ تیسرا واقعہ ہے کوہستان میں آئے روز دفتر جلتے ہیں، تو ہم بھی اس بارے میں تحفظات رکھتے ہیں. ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہمارا ایم پی اے صاحب بھی اس بات میں اپنی پوری جدوجہد کر لے اور اس کے اصل محرکات جو ہیں وہ عوام کے سامنے لائے. ایک بات میں اور بھی کہوں گا کہ اس بارے میں جو لوگ بھی آواز اٹھا رہے ہیں ہم ان کے مشکور و ممنون ہیں، بشرط یہ کہ وہ اس چیز کو ذاتی انا کا مسئلہ یا اپنی سیاست یا اپنی سیاسی بقا یا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. ذاتی مقاصد کے لیے ایسے معاملات کو ہائی لائٹ کر کے جو اپنے قد کو چمکائے گا یا اپنے قد کے لیے وساطت کے لیے آگے زور لگائے گا تو اس کو دنیا بھی سمجھتی ہے، اس کو معاشرہ بھی سمجھتا ہے، کیونکہ آج کا الیکٹرانک دور ہے، ہر بندہ ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے. تو اگر ایسے محرکات سامنے آ رہے ہیں تو ہم پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں. جیسا کہ پرنس فضل حق صاحب اور عبدالقیوم بھائی نے بات کی کوہستان کے ٹی ایم اے داسو کے دفتر کے جل جانے کے بارے میں، تو ایسے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں. ان کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب ہمیں کرنا بھی چاہے کہ جو قوم کے بہتری کے لیے وہاں قوم کے فائدے کے لیے ایک دفتر بنتی ہے، گورنمنٹ کا اس پہ خرچہ ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ کا خرچہ جو ہے وہ عوام کا ہی خرچہ ہے. تو اس کی میں صرف مختصر الفاظ میں یہی کہوں گا کہ اس کی صاف شفاف انکوائری ہو اور اس پہ ہمارے ایم پی اے صاحب حلقہ کے ایم پی اے صاحب جو ہیں ایم پی اے صاحب اس کی نگرانی کریں، اس کو دیکھیں اور اس بات کو لے کے اگر سی ایم تک بھی جانا ہے وہ ہمارے نمائندہ ہیں وہ لے کے جائیں. باقی اس کاز کے لیے کوئی بھی بندہ جو ذاتیات سے ہٹ کے سیاست سے ہٹ کے کوہستان کی کسی بھی مسئلے کو اگر اجاگر کرتا ہے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اس کے شانہ بشانہ رہیں گے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں حسن فاروقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یار فورم پہ لوگوں کا آواز آگے پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، اور باقی ہمارے ساتھ جو باتیں تھیں پریس فضیق صاحب غزن اور دوسرے ہمارے ساتھیوں نے کیے ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ کوہستان میں یہ سرکاری ادارہ ہے. ہمارے کوہستان میں 17، 18، 19 گریڈ کے افیسر تعینات ہے جو سرکار کے عملات کے تحفظ وہ خود کرنا جانتے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں. ڈی سی ہے، ایس پی ہے، اس طرح مختلف ادارے ہیں، وہ اس کے ذمہ دار ہیں اور وہ اس کو باریک بینی سے اس کی تفتیش کریں گے. ہم بھی کہتے ہیں کہ تفتیش اس کی ہو جائے. لیکن کوہستان کی روایات ہے، بہت بڑے اپنے آپ کو کوہستان کے بانی سمجھتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ دیکھنے پہ یوں آ رہا بندہ سمجھے کہ یار اس کے دل میں تو بہت درد ہے. لیکن ان بلیک میلنگ بھیڑیوں کو ہم جانتے ہیں، انہوں نے آواز مسئلہ اٹھا کر پھر اپنے مقاصد نکالتے ہیں. کوہستان کا واحد بانی کوئی بھی نہیں ہے. کوہستان اپر کوہستان 4 تحصیلوں پہ مشتمل ہے. اس میں بہت بڑے بڑے لوگ ہیں اور سابقہ ایم ایل اے اور ایم پی ایز بھی رہ چکے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ سیاست نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو لے کر اپنے سیاست کوئی چمکاتا ہے یا اس کی سوچ ہے تو غلط سمجھتے ہیں. ایسے ہم ہرگز کسی کو فرد واحد نہیں سمجھتے ہیں کہ جو فرد واحد اپنے آپ کو سمجھ کر آگے آ کر کہیں کہ اس کا بانی میں ہوں. نہیں، نہ میں اس کا بانی ہوں نہ کوئی اور بانی ہے، بلکہ میں ڈی پی او کوہستان اور ڈی سی کوہستان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کی شفاف انکوائری پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اس کا ایم پی اے ہے دیدار خان، اس کے زیر نگرانی ہو. اور اس کا ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ دیدار خان کے زیر نگرانی اس کا تفتیش ہونی چاہیے. اور کمشنر کے پاس بھی انشاءاللہ ہم جائیں گے، کمشنر سے بھی ہم ملاقات کریں گے اس حوالے سے. لیکن جو بلیک میلنگ گروپ
کہ اپنی ذاتی انا کے طور پر اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یا کوئی کسی کی سوچ ہے، تو ہم اس معاملے میں ہرگز کسی کے نہ مانتے ہیں، کیونکہ ادارے بنی ہے، ادارے اس کو خود وہ کرتے ہیں. جب اینٹی کرپشن ہے، دوسرے ادارے ہے، ہر قسم کے ادارے موجود ہے. ایک اندھا رات کو قتل ہوتا ہے تو اس کا وہ نکل جاتا ہے. تو یہ تو اگر شارٹ سرکٹ سے نہیں جلا ہے تو اس کی تفتیش ہم ہرگز یہ نہیں کہ تفتیش نہ ہو، تفتیش ہوگی، اس کی انکوائری ہوگی، لیکن کسی کی انا پہ نہیں. یا کوئی ایک بندہ آ کر کہے کہ میں تفتیش میں مجھے شامل کرو، یا میں تفتیش اس کا میں وارث بننا چاہتا ہوں، تو مزید میں سمجھتا ہوں اس انا سے یہ معاملہ بگڑ نہ جائے.